خلیلا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد۔ ماشاءاللہ مجمع کثیر تعداد میں ہے جن کے دلوں میں آل محمد کا جتنا مقام بلند ہو اتنی بلند صلوات پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى۔ صلوات پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ آج 8 محرم فضائل کی آخری مجلس ہے، تو میں نے ایک نئی قرآن کریم کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس میں سے چونکہ مجھے آج حکم ہوا ہے اتنے دنوں میں پہلی بار کہ آپ عقیدہ پڑھیں، اور عقیدہ پڑھا بھی عقیدے والے لوگوں کے سامنے جاتا ہے، سننے والے بھی عقیدے والے ہوتے ہیں۔ بارگاہ بھی عقیدہ پڑھنے کے لیے ملا کی نہیں فقیر کی ہونی چاہیے، چونکہ مولوی کی بارگاہ میں جا کے اگر ہم سجدہ ریز ہو جائیں، جس پہ مولوی ظاہراً قبضہ کر کے بیٹھا ہو، تو پھر وہ ساتھ ہی مقصر والا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ مقصر کوئی گالی تو ہے نہیں اگر بندہ محسوس نہ کرے۔ سمجھ آئیے، مقصر کوئی گالی نہیں ہے، لیکن اگر بندہ محسوس نہ کرے تو پھر سمجھے کہ یہ گالی نہیں ہے، کیونکہ مقصر کے معنی ہے قصر کرنے والا، کم کرنے والا۔ تو جو فضائل آل محمد ہی کم کر دیں تو پھر اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، پھر وہ آل محمد جانے۔ میں آغاز کر رہا ہوں، چونکہ میں نے 3 آیات پڑھی ہیں، کوشش کروں گا کہ آج اس فضائل کی آخری مجلس میں میں آپ کو معراج کروا دوں، لیکن معراج تو وہی کرے گا نا جسے پتہ ہو کہ اگر معراج کی جائے تو پردے کے اندر کون ہے۔ نیاز حسین جاگنا۔ آج ایسے خاموش ہو کے آرام سے سننا نہیں، چونکہ مجھے پڑھنا ہے عقیدہ، اور میں سب سے پہلے اس آیت سے آغاز لے لیتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو کوئی تم میرے رشتہ دار ہو
نہ ہو کوئی میرے ہمسائے، نہ ہو تم کوئی میرے بیٹے، نہ ہوں میں کسی کا بیٹا کہ جس کی وجہ سے مجھے دیکھنا پڑے کہ اگر کوئی میرا ہمسایہ ہے تو مجھے اس کا خیال کرنا پڑے گا، اگر کوئی میرا بیٹا ہے تو مجھے اس کا خیال کرنا پڑے گا، یا اگر میں کسی کا بیٹا ہوں تو مجھے اپنے باپ کا خیال کرنا پڑے گا۔ اللہ کہ آدم کے بیٹو، نہ میں تمہارا ہمسایہ ہوں، نہ ہوں کوئی رشتہ دار، نہ کوئی ہمسایہ، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی باپ، اس کے باوجود میں اللہ تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہوں۔ توجہ ہے، تھوڑا سا جاگو یار۔ نہ کوئی فائدہ، نہ کوئی کہ اللہ چاہے کہ یہ میرا انہوں نے فائدہ کرنا ہے، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی معاملات، لیکن اللہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے میرا تمہارے ساتھ ایسا کوئی تعلق، پھر بھی تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہوں، کھانے کے لیے بھی دیتا ہوں، پینے کے لیے بھی دیتا ہوں، رہنے کے لیے گھر بھی دیا ہوا ہے، جانے آنے کے لیے سواری بھی دے دیتا ہوں، رہنے کے لیے گھر بھی ہے، نسل بڑھانے کے لیے اولاد بھی دے دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہ تم میرے رشتہ دار ہو، اس کے باوجود عقل کا علاج کرو، سوچو تو صحیح کہ میں تمہیں دیتا ہوں تو کیوں دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کفر کرو یا شکر کرو، جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں۔ یہاں سے حسین جاگنا، شکر کرو یا کفر کرو، میں تمہیں جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں۔ اب بندے وجہ اللہ نہ جانتے ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد میں ایک آیت جو سب سے پہلے شروع کی ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ توجہ، اس آیت کے ترجمے سے پہلے میں آپ کو منظر سمجھا دوں کہ یہ آیت نازل کب اور کس وقت اور کس لیے ہوئی ہے۔ چونکہ آیت کا پتہ چلے کہ یہ کس مقصد کے لیے نازل ہوئی تو بھائی جان آیت سمجھنے کا زیادہ لطف بھی آتا ہے، بندے کو سمجھ بھی آتی ہے۔ صرف ترجمہ کر کے بندہ چلا جائے تو بس بندہ کہتا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کیوں کہہ رہا ہے وہ ضروری ہے۔ یہ آیت کے ترجمے سے پہلے میں آپ کو منظر سمجھا دیتا ہوں۔ سردی کا موسم، ٹھنڈا یخ پانی، کائنات کے نبیوں کے سلطان، آدھی رات کو میں جملہ کہوں گا اور دیکھوں گا عقیدے والے کتنے جاگ کے مجھے سن رہے ہیں یا کتنے پتہ نہیں کس انتظار میں بیٹھے کہ اللہ جانے اس نے کیا پڑھنا ہے تو پھر ہم نے اس کو شاباش دینی ہے۔ میں نے کہا سردی کا موسم، ٹھنڈا یخ پانی، کائنات کے نبیوں کے سلطان اپنے بستر سے اٹھے بظاہر وضو کرنے کے لیے۔ یار جاگو، تھوڑا سا جاگو۔ بظاہر وضو کرنے کے لیے مصطفیٰ اٹھے، کائنات کے نبیوں کے سلطان نے چلتے ہوئے پانی کے نیچے اپنا ہاتھ کیا۔ اب اگر نہ بولو تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، چونکہ میں بات کر رہا ہوں ایک ایک بات میں سارے راز ہیں، اب راز کچھ خود بھی کھول لینا اگر سمجھ میں آئے۔ پانی چل رہا ہے، چلتے ہوئے پانی کے نیچے کیا جو نبیوں کے سلطان نے ہاتھ، ہتھیلی پہ آیا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کا قطرہ، ادھر پانی کا قطرہ پڑنا تھا، ادھر نبیوں کے سلطان نے جھرجھری لی، ادھر جو جھرجھری آئی مصطفیٰ کے بدن پہ، ادھر وہ اللہ جو دل نہیں رکھتا۔ جاگنا جاگنا جاگنا، وہ اللہ جو دل نہیں رکھتا اس نے دیکھا، جو آنکھیں نہیں رکھتا وہ دیکھ بھی رہا ہے اور اس کا دل ہے، تو پھر آگے نیاز حسین دنیا کہتی نہ اس کی آنکھیں ہیں نہ اس کا دل ہے۔ ایک پاس اس بات پہ ایمان ہے، دوسرے پاس کہتے ہیں کہ عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے۔ اب اپنا عرفان تم خود بلند کرو، یہ تو تمہارے اپنے مقدر کی بات ہے، ورنہ کوئی تو مدد آ کے نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اگر جس سے تم مدد مانگو تو وہ تمہیں کر دے۔ جھرجھری لی، ادھر وہ اللہ جو دل نہیں رکھتا، اس نے فوراً مصطفیٰ کو زمین پہ بھیجا۔ بندے ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم شان رسالت پڑھتے نہیں، ہم شان رسالت پڑھتے ہیں لیکن نیاز حسین سنو یہ سمجھی کیسے جاتی ہے۔ ادھر جھرجھری لی، ادھر وہ اللہ جو دل نہیں رکھتا، اس نے میں فوراً جبرائیل کو زمین پہ بھیجا۔ جبرائیل آتے ہی کائنات کے نبیوں کے سلطان کے قدموں پہ اپنے ملکوتی لب رکھ کے کہتا سرکار اللہ کہہ رہا ہے
त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। अब कोई बंदा ना बोले तर्जुमा सुन के समझ के, फिर वो बंदा जाने, अली शहनशाह जाने। फरमा रहा है, अल्लाह कह रहा है त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, मेरा हबीब हमने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि तू मुशक्क़तें बर्दाश्त करे। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। हमने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि तू मुशक्क़तें बर्दाश्त करे। याद हुसैन जागना, शान रिसालत समझना। अल्लाह कहता है मेरा हबीब तुझे वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अल्लाह कहता है मेरा हबीब तुझे वज़ू करने की ज़रूरत नहीं, तू तो तू रहा, तेरा नाम इतना पाक है कि कोई ले ले तो पाक हो जाता है। मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, जिंदगी हो तुम्हारी आखिरी हलाली तक जनाब, जो शान रिसालत सुनने के लिए आए हो। हम तो ऐसे शान रिसालत पढ़ते हैं, हम तो उस शान रिसालत को नहीं जानते कि जिसमें ऐसे पढ़ा जाए सलाम उस पे कि जिसके घर में न मंजी थी न पीढ़ी थी। ये शान रिसालत नहीं है, ये तौहीन रसालत है। हम तो उस रसूल को मानते हैं जिसके लिए पूरी कायनात अल्लाह यूं बांटता फिर रहा है, जिसको जो चाहिए मोहम्मद के सदक़े में लो। कोई मोहम्मद आम है नहीं, मुस्तफ़ा आम नहीं है। अल्लाह कहता है मेरा नबी तुझे वज़ू करने की ज़रूरत नहीं, तू वज़ू इसलिए करता है। इशारा कहूँ, मुश्किल दौर का ख़तीब हूँ, शुक्र ये है कि चलें यहाँ पे मस्तूरात भी मौजूद नहीं है, लेकिन बात ऐसी है करनी पड़ रही है। अल्लाह कहता है तुझे वज़ू करने की ज़रूरत नहीं, तू इसलिए करता है ताकि लोगों को सलीका आ जाए कि वज़ू कैसे किया जाता है। तवज्जो फरमाना यार, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वज़ू कैसे किया जाता है। मेरा हबीब तुझे वज़ू करने की ज़रूरत नहीं, तो इसलिए वज़ू करता है ताकि दुनिया को पता चल जाए कि वज़ू कैसे किया जाता है। मेरा नबी तुझे नकाह की ज़रूरत नहीं, तेरा नकाह इसलिए है कि दुनिया को पता चल जाए कि दुनिया में ज़िंदगी सही तरीके से गुजारनी कैसे है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मेरा नबी तुझे बच्चों की ज़रूरत नहीं, लेकिन तू बच्चे इसलिए पालता है कि लोगों को पता चल जाए कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। अब कोई बंदा जो माँ की गोद में बैठ के अली वली अल्लाह पढ़ता भी हो, फिर पीछे रह जाए तो फिर उसके अपने मुकद्दर है। आवाज़ दे के अल्लाह कह रहा है तुझे बच्चों की ज़रूरत नहीं, तो बच्चे इसलिए पालता है ताकि दुनिया को पता चले कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। या आवाज़ दे के कहते हैं अल्लाह, आवाज़ दे के कहते हैं हद कर दी मेरा मोहम्मद, तूने बच्चे इस तरह से पाल दिए हैं कि क़यामत तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा जो रसूल ने बच्चे पाले थे उसके अपने थे कि यतीमों का पाला। मेहरबानी है, मेहरबानी। तूने यतीमों को ऐसे पाला कि पता चले दुनिया को कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। इस मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह कह रहा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल अहराम इलल मस्जिदिल अक्सा। तस्बीह के लायक है वो। मैं यहाँ से अपने मजमून का आगाज करने लगा हूँ। तस्बीह के लायक है वो जिसने अपने अब्द को सैर करवाई रात को मस्जिदुल एहराम से लेके मस्जिद अक्सा तक। अब हर वक्त कुरान पढ़ने वालों को सिर्फ मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जनाब ये मस्जिदुल एहराम हमें समझ नहीं आ रही। तुम हो कुरान बड़ा पढ़ते, मस्जिद अक्सा तो समझ में आ गई है अर्श पे, ये मस्जिदुल एहराम हमें भी समझा दो कि ये वो मस्जिदुल एहराम है कहाँ
جس سے اللہ اپنے نبی کی سیر شروع کر رہا ہے، پھر جب مولوی سے جا کے پوچھو گے تو شاید ایک بار وہ چپ کر جائے، لیکن پھر اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا یہ مسجد الحرام کون سی ہے جس پہ اللہ اپنے نبی کو سیر کروا رہا ہے؟ پھر وہ آواز دے گا یہ مسجد الحرام آج جو بنی ہوئی ہے یہ اس سے پہلے ابو طالب کی بیٹی کا حجرہ تھا۔ توجہ فرمائیے گا، ابو طالب کی بہن کا حجرہ تھا، تو اللہ نے اسے کیا کہا؟ مسجد الحرام۔ تسبیح کے لائق ہے وہ جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی۔ ایک سوال کروں پھر بعد میں باقی بات کرتے ہیں، آپ بھی توجہ فرمائیے گا نیاز حسین، آپ سے ہی سوال کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ جو کہہ رہا ہے ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے تسبیح کے لائق ہے وہ جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی، یہ جو وہ ہوتا ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ کا مطلب ہے اس میں اشارہ۔ اب آپ کہیں کہ وہ سامنے ممبر پہ ذاکر پڑھ رہا ہے، پھر ہی کہیں گے نا، اب ممبر پہ میں موجود ہی نہ ہوں تو آپ کہیں وہ ذیشان پڑھ رہا ہے، ایسے ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ جو لفظ وہ ہے یہ اس میں اشارہ ہے۔ میں اس پہ محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ میری ساری مجلس اسی میں موجود ہے، جو مجھے بادشاہ نے حکم دیا ہے وہ میں مکمل کروں گا اس وہ میں۔ اگر وہ سمجھ میں آ گیا تو پورے سال کی مجلسیں آپ سنتے بھی رہیں تو، لیکن یہ وہ سمجھ میں آ گیا تو آپ لطف لیتے رہیں گے۔ جب میں یہاں کھڑا ہی نہیں تو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ کھڑا ہوگا؟ تو پھر ہی آپ کہیں گے نا وہ ذیشان پڑھ رہا ہے۔ اب مولوی کہتے ہیں اللہ وجود رکھتا نہیں، پیچھے ہو پیچھے ہو پیچھے ہو، ابھی میں بڑے آرام سے سمجھا رہا ہوں۔ مولوی کہتے ہیں اللہ وجود نہیں رکھتا، ہاں یقیناً نہیں رکھتا، ہم بھی مان لیتے ہیں آپ کے کہنے پہ۔ آپ کہتے ہیں اللہ وجود نہیں رکھتا، تو پھر یا تو اس آیت کو قرآن سے باہر نکال، یا پھر ہمیں یہ سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کے تسبیح کے لائق ہے وہ، یا وہ سمجھا دے، یا قرآن سے آیت نکال دے، یا یہ ماننا چھوڑ کہ اللہ وجود نہیں رکھتا۔ یہ تین باتیں اکٹھی ہوتی ہیں، کسی بات پہ تو آ۔ اگر وہ سمجھائے گا تو کیسے سمجھائے گا؟ ساری زندگی عقیدے والے بیٹھے ہوئے ہو، ہر مرضی سے جو سا آپ کا دل کرے اپنی مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے یہ پوچھ تو صحیح، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تسبیح کے لائق ہے وہ، یہ وہ ہے کون؟ ساری زندگی نہیں بتائے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے کو وہ میں بدل دے کہ وہ ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ مہربانی جا، ایسے نہیں مل کے بولو حیدری۔ مہربانی جناب، مہربانی۔ ہوں آپ کی سلامت، کبھی کبھی آپ بھی اندر آ کے بیٹھ جایا کرو، اتنی گرمی نہیں ہے، آپ کو کہہ رہا ہوں آجو آجو۔ تسبیح کے لائق ہے وہ جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی۔ اب یہاں تو مان کہ اللہ وجود رکھتا ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی۔ یہاں پہ آ کے پھنس جاتا ہے مولوی، جتنی مرضی ڈنڈیاں مار لے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں یہاں سے ہاتھ پڑتا ہے، وہاں پہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یا یہ ثابت کر کہ اللہ وجود رکھتا ہے، اگر اللہ وجود نہیں رکھتا تو پھر مان کہ جو اللہ کو سمجھائے کہ ایسا اللہ ہوتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ کہیں تو جانا پڑے گا، کچھ تو ماننا پڑے گا نا، ایسے تو نہیں۔
اب اللہ کہتا ہے کہ تسبیح کے لائق ہے وہ جس نے اپنے آپ کو سیر کروائی رات کو۔ یہ سیر کیسی ہے؟ 18,000 سال کی رات ہے، کوئی عام نہیں۔ 18,000 سال کی رات، 90,000 کلمات ایک رات میں۔ اب مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ جو 18,000 سال کی رات ہے، ظاہری بات ہے کہ اس 18,000 سال کی رات میں اس کے دن بھی تو 18,000 سال کے ہوئے ہوں گے نا، ہے نا؟ مصطفیٰ گئے ہیں سیر کے لیے، توجہ فرمانا۔ یہ میں مقصر کا ذرا گردن کو یوں گاٹے کو نپانے لگا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں وہ نہیں، ایسے نہیں ویسے نہیں، ایسے نہیں ایسے نہیں، ذرا توجہ فرمانا۔ 18,000 سال کی رات یہ ہے مصطفیٰ کی سیر کی رات، اس میں دن بھی گزرے ہیں۔ اب جو دن گزرے ہیں تو اب اس میں ہونا کیا چاہیے؟ 18,000 سال کا کے جو واجبات ہیں وہ بھی تو شامل ہے نا، چونکہ سیر ہے، رات ہے، اس کا دن بھی تھے۔ اس کے دن میں جو نبیوں کے سلطان کی ظاہراً زندگی میں موجود لوگ تھے، وہ 18,000 سال کے واجبات، کیا ان کے واجبات ضائع ہو جائیں گے؟ توجہ توجہ توجہ، مولوی واجبات کی بات کرتا ہے، میں واجبات کی بات کر رہا ہوں۔ جب مصطفیٰ جو گئے ہیں 18,000 سال کے لیے، رات ایک رات تھی 18,000 سال کی، اس کے 18,000 سال کے بھائی جان دن بھی ہوں گے، ان 18,000 سال کے دنوں میں عبادات بھی ہوں گی۔ اب کوئی بندہ کہے گا کہ وہ عبادات نہیں ہیں، سارے کہیں گے جی ہے، تو پھر سمجھ جو 18,000 سال کے تیرے واجبات ایک لمحے میں اللہ سے قبول کروا لے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مہربانی یار، مہربانی مہربانی، آخری بندے تک جی ہاتھ اٹھا کے۔ مہربانی جا، بڑا خوبصورت سن رہے ہیں آپ۔ 18,000 سال کی رات ہے، 90,000 کلمات ہیں معراج کے۔ معراج پڑھنے جا رہا ہوں میں، بادشاہ کا حکم ہے، تو پھر یہاں پہ جو بندے بیٹھے ہیں وہ معراج نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ یوں کیوں نہ کہوں کہ جو یہاں بیٹھے جانتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کون ہے۔ زندگی کیا کہنے یار تیرے، کتنے قیمتی ہے۔ سلامت ہو بیٹے، ماں کو نصیب ہو۔ یہاں پہ جو جانتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کون ہے، وہ نہیں معراج سنے گا تو کون سنے گا؟ توجہ، 18,000 سال کی رات، 90,000 کلمات ہیں بابا، 90,000 باتیں اللہ اور محمد مصطفیٰ کے درمیان میں ہوئی۔ توجہ، اب یہی خطبہ دے رہے ہیں عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ۔ زندگیاں ہو ایسے نہیں، مل کے بولو سخی سردار کلندر۔ خود کھڑے ہیں، خود بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جب میرے محمد معراج پہ گئے، 18,000 سال کی رات، 90,000 کلمات، اور پھر جب میرے محمد واپس آئے تو جب جانے لگے تھے تو وضو کرنا چاہتے تھے، بستر سے اٹھے تھے، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا۔ بستر سے اٹھو تو گرمی کا جو تپش ہوتی ہے وہ تو آپ جانتے ہو نا، جو بستر میں تپش ہوتی ہے بندے کی وہ جانتے ہو۔ اب علی بادشاہ آواز دے کے کہتے جب میرے محمد معراج پہ گئے تو وہ پانی جو وضو کا تھا وہ چل رہا تھا، لیکن جیسے واپس آئے، لینے والا آیا تھا جبرائیل، ایسے ہی نہیں آیا تھا، جانتا تھا دروازہ کس کا ہے، دھک الباب دیتا تھا، دیواریں پلانگنے والا نہیں تھا۔
جانتا تھا یہ دروازہ کون سا ہے، کنڈی کھڑکائی. اب نقشہ سمجھنا، کنڈی ہے، جب کنڈی کھڑکے تو ہلتی ہے. وہ کنڈی بھی کیا کنڈی تھی تو جو جبرائیل کھٹکاتا تھا ساتھ میں آواز سنتا تھا تو مزہ لیتا تھا. کبھی آواز آتی تھی علی، کبھی آتی تھی اللہ، کیونکہ بھیجنے والا ہے، اللہ کے نام پہ آیا ہے، اللہ کی مرضی سے آیا ہے نا. کنڈی ہلی ہے، اب وہ کنڈی ہل رہی ہے. مصطفیٰ اٹھے ہوئے ہیں. علی شہنشاہ خود مسجد کوفہ پہ بیٹھ کے منبر پہ بیٹھے ہوئے مسجد میں کہہ رہے کہ جب میرے محمد معراج پہ گئے 18,000 سال کی رات تھی، 90,000 کلمات تھے، لیکن جب میرے رسول واپس آئے. بڑا اچھا سن رہے ہو، لطف اس بات کا بھی لینا کہ شان محمد کیا ہے، نیاز حسین جاگنا اور سمجھنا کہ اللہ کسے کہتے ہیں. یہاں پہ علی کہتے ہیں جب محمد معراج سے واپس آئے، وہ کنڈی جو جبرائیل کھٹکا کے گیا تھا 18,000 سال کی رات گزرنے کے بعد پھر وہ کنڈی ہل رہی تھی. ہاں شاباش، یہ علی والے ہیں، یہ علی کے نوکر ہیں. مل کے بولو حیدری. وہ کنڈی ہل رہی تھی، وہ وضو کا پانی چل رہا تھا، وہ بستر کی گرمی. یہ اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد اب بھی معراج پہ یقین اور ایمان رکھنے والے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر میں گرمی باقی ہے. یہ ہے ماننا، یہ ہے ماننا. یہ مان کے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن علی کہہ رہے ہیں ایک بندہ اپنے دل میں خیال لے کے کہ اللہ جانے یہ علی ہر وقت کیا کہتا رہتا ہے. 18,000 سال کی رات، 90,000 کلمات، پھر واپس آئے، کنڈی بھی ہلی، پانی بھی چلا، وضو اور بستر بھی گرم باقی بھی. یہ سوچ کے اس نے کہا کچھ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا. یہ سوچ کے چپ کر کے مسجد سے اٹھا. اچھا یہ ایک بڑا لطف ہے، توجہ کرنا. آج بھی ایسا ہے، جب علی خود فضائل پڑھتے تھے تو بندے چپ کر کے اٹھتے تھے. آج بھی میں نے کئی بار ایسے دیکھا ہے کہ جب علی کا نوکر فضائل پڑھے تو جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے وہ چپ کر کے اٹھتا ہے. ہاں یہ حقیقت ہے. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. ہاں یہ ان کے بس کی بات نہیں. جب علی شہنشاہ کے دور میں اٹھتے رہے ہیں، لیکن اب جو اٹھ رہے ہو نا، یاد رکھنا ہمارے سامنے تو اٹھ جاتے ہو، اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو عین اللہ بھی دیکھ رہا ہے. اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کون سا علی کے فضائل میں بندہ خوش ہوتا ہے، کون سا اٹھ کے جاتا ہے. اب وہاں پہ خود موجود ہے، منبر پہ بیٹھے ہیں علی شہنشاہ، خطبہ دے رہے ہیں. یہ چپ کر کے اٹھا، اپنے ذہن میں سے ہر وقت علی اللہ جانے کیا سی باتیں کرتا رہتا ہے. جب رات 18,000 تو پھر بھائی ویسی گرمی، ویسا پانی، ویسی کنڈی. چلا گیا گھر، سوچ رہا ہے علی کو. نیاز حسین سوچنے والے کا حال بتانے لگا ہوں، صرف سوچنے والے کا. بعد میں سوچنا کہ اگر کوئی ڈائریکٹ علی کا مخالف ہو تو اس کا کیا بنے گا. مہربانی یار، صرف سوچنے والے کی بات ہے. یہ سوچا، سوچ کے گیا کہ پتہ نہیں علی کیا کہتا ہے. واقعہ سنا ہے، لطف لینا یار، علی کا فضائل ہے. سوچ رہا ہے کہ علی کیا کہتے ہیں. سوچتے سوچتے گھر گیا. جس نے واقعہ سنا ہے ذرا ایک بار ہاتھ ہلانا. سوچتے سوچتے گھر گیا. گھر میں جا کے دیکھا اس کی بیوی مچھلی بنا رہی ہے. مچھلی بنائی ہوئی دیکھ کے اس نے اپنے شوہر کو دیکھا. اچھا ہوا آج آپ آ گئے، میں دیکھ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے بچے بھوکے رہ جائیں، تو آپ ایسے کریں، یہ دیر ہو جائے بچے بھوکے رہ جائیں، یہ آخر تک یاد رکھنا، اسی میں لطف ہے. دیر نہ ہو جائے بچے نہ بھوکے رہ جائیں، جائے جلدی جا کے پانی لے آئیں، میں اتنی دیر مچھلی بنا لیتی ہوں. یہ علی کو سوچنے والا سوچتے سوچتے چلا گیا نہر کے قریب. جا کے اس نے پانی بھر کے سائڈ پہ رکھا. اس نے کہا گرمی بڑی، کیوں نہ تھوڑی دیر نہا لیا جائے.
ہے سوچنے والا، علی کی عزت کی قسم۔ سلامت رہو تو میں جملہ کہوں، نیاز حسین اسی طرح سننا جیسے سننے لگے ہو۔ سوچ رہا تھا کہ علی کیا کہتا ہے۔ اترا ہے نہر میں، کیوں؟ گرمی ہے۔ جب اترا تھا تو مرد تھا، جب نکلا ہے تو عورت ہے۔ ایسے نہ کر، ہاتھ اٹھا تو سمجھ، یاد رکھ علی کا منکر ہو تو پھر علی کے بیٹے مردوں میں سے عورت بنا کے نکالتے۔ سلامت رہو۔ تیری زندگیاں ہو میرے بچے، سلامت رہ۔ ہائے ہائے، چنگا بلا بندہ بن گیا بی بی، اور پھر اتنی سی بھی بی بی نہیں کہ پٹاک کر کے واپس ہو جاویں۔ تو بندے آکھن لے ہو تو چٹ دا چٹ اللہ نے آکھیا تو میرے محمد دی معراج نو گلنا کیتیاں، تو چٹ دا چٹ سزا دیتی تو کیا واپس؟ نہیں۔ اب جو ابھرا تو عورت، دیکھا تو علاقہ غیر، نہ وہ مٹکا، نہ وہ اپنے والے کپڑے، خود بھی عورت، توجہ کرو گے؟ نہ وہ اپنے والے کپڑے، نہ وہ اپنے والی داڑھی، اپنے آپ کو ٹٹولا، کپڑے بھی عورتوں والے، خود بھی عورت، یہاں والے بال ادھر آ گئے۔ اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں، یہاں والے بال ادھر آ گئے۔ یہی تو علی سمجھاتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے رکھ سنت مصطفیٰ۔ اگر علی کو محبت کرتا رہے گا تو جتنی بھی ہوگی سنت مصطفیٰ ہے۔ بغض حیدر ہوگا تو یہی اتار کے عورت بنا دیا جائے گا۔ توجہ ہے؟ عورت، علاقہ غیر، پھردیاں پھراندیاں، چلی گئی شہر کے اندر۔ یہ لطف والا بات ہے نا، ایسے ہی لطف لیتے علی کے لوگ، پھرتے پر آتے بھائی جان۔ چلی گئی اب عورت شہر کے اندر، مردوں نے دیکھا، کسی نے اچھی نظر سے دیکھا، کسی نے بری نظر سے دیکھا، لیکن چونکہ یہ علی کی سزا تھی، علی بھی جانتے تھے، وہاں پہ کوئی ایک ایسا مرد مل گیا جس نے کہا چلو اب تمہارا سہارا کوئی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہو، اسی بات پہ لطف لینا۔ مرد تھا، عورت بن گئی، آگے سے پھر مرد ملیا، آگے سے پھر مرد مل گیا، کہا عورت ہو بے سہارا ہو، شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کر لی، یہاں سزا ختم نہیں ہوئی، پھر ایک بچہ پیدا ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، توجہ ہے، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، 6 بچے پیدا کیے ہیں اس عورت نے۔ اب یہ 6 بچے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، عورت تھی، کتیا تو نہیں تھی، توجہ ہے، ایسے ہی تو پیدا نہیں نہ ہو جاتے۔ عورت تھی، 6 بچے پیدا کرنے کے لیے 6 سال تو لگے ہوں گے، 6 سال خدمت گزاری کی ہے شوہر کی بچوں کی۔ 6 بچے پیدا کرنے کے بعد پھر دل کیا کہ آج کیوں نہ میں مچھلی کھا لوں، پھر دل کر پڑا میں مچھلی کھا لوں۔ مچھلی کھانے کے لیے دیکھا کہ اب پانی کی ضرورت ہے۔ جب گیا اس وقت تھا تو مرد بن کے گیا تھا، اب عورت بن کے نکلی، اٹھی کہ چلیں اب چلتے ہیں، جا کے پانی لے کے آتی ہوں، جلدی جلدی کرتی ہوں، مچھلی بنا لیتی ہوں۔ اب کون سا وہ بندہ ہے جس نے علی کی بادشاہ کا یہ جملہ سنا بھی ہو، پھر وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سید کو شاباش نہ دے؟ علی کی عزت کی قسم ہے۔ اب عورت 6 بچوں کی ماں مٹکا اٹھا کے نہر کے قریب گئی، غوطہ لگایا، گرمی بڑی ہے، غوطہ لگانے سے پہلے لگانا چاہا تو عورت تھی، لگا کے نکلی تو وہی تھا۔ کیا کہنے یار، کیا کہنے بھائی، سلامت رہیں۔
بھائی آخری حلالی تک جی ہاتھ اونچے. بابا پھر وہی مٹکا، وہی کپڑے، وہی حالت. پیچھے سوچے تو 6 بچے، اس سے پیچھے سوچے تو وہی مٹکا سامنے. اس حال چال میں پڑا نکلا اب جو چھلانگ لگا کے باہر. فوراً کپڑے اپنے اس نے پہن کے مٹکا پکڑا. پانی یہ بھول گیا، رنگ ہو گیا اس کا پیلا، آنکھیں ہیں ابلی ہوئی. اب تیز تیز قدموں کے ساتھ دوڑتا جا رہا ہے. کون وہ بندہ ہے جو اب علی شہنشاہ کے اس فضائل پہ ہاتھ نہ اٹھائے؟ تیز تیز دوڑتا ہوا، رنگ پیلا، آنکھیں ابلی. پہنچا جو گھر، جا کے دیکھا اس کی بیوی ابھی مچھلی بنا رہے تھے. آخری بندے تک یار تیری سلامت ہو. آدمیت کا باپ کر دے. اب چھیڑا ہے تو سنو 4 مصرے. بھائی جان اب کیمرہ گھما نہ دیکھنا کون کون ہے علی والا جو ان مصروں کو ضائع کر دے. جو اڑتی مٹی کو آدمیت کا باپ کر دے. میں نے پڑی ہوئی نہیں کہا، اڑتی ہوئی کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جو اڑتی مٹی کو آدمیت کا باپ کر دے، وہ شمس مغرب سے کھینچ لائے تو سوچتے ہو. کیا کہنا ہے. سلامت رہو بھائی، سلامت رہو. آہا کہنے بھائی کیا کہنے. اب چھیڑ دیا ہے. یہاں ایک بچہ بیٹھا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، بات سمجھ میں آئے تو پھر دوبارہ لطف لے لینا. اس بچے کی عمر تو دیکھو ہے کتنی، لیکن علی کے عشق میں کیسے بول رہا ہے. یہی تو 1400 سال سے ہم دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر دل میں علی کی محبت ہو تو پھر عمر کا اثر نہیں ہوتا. جیو 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 جیو. آخری حلالی تک بابا ہاتھ اونچے. توجہ ہے. بڑا خوبصورت سن رہے ہو. یہیں پہ ذرا رکھو اپنا معیار. تو مصرے مکمل کر لوں. بابا شہنشاہ جی دعا کرنا. سید سردار ہو، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ میرے باپ ہو. علی کی عزت کی قسم ہے مصرے مکمل سنیں تو پھر معراج کریں گے. میں نے کہا جو اڑتی مٹی کو آدمیت کا باپ کر دے، وہ شمس مغرب سے کھینچ لائے تو سوچتے ہو. جو اڑتی مٹی کو آدمیت کا باپ کر دے، وہ شمس مغرب سے کھینچ لائے تو سوچتے ہو. اور جس کے بیٹے نبی کے سجدوں کو روکتے ہیں، اسی کا تشہد میں نام آئے تو سوچتے ہو. کیا کہنے یار، کیا کہنے. کیا کہنے بھائی، سلامت رہیں. آج تو واقعی ایسے لگ رہا ہے، آج تو لگ رہا ہے کہ ہم معراج پہ گئے ہوئے ہیں. علی کے نوکر بیٹھ کے سن رہے ہیں، کوئی عام بندے تو نہیں نا. اب جو واپس آیا تو اس کی بیوی بنا رہی مچھلی. میری طرف دیکھنا. وہ مچھلی بناتے بناتے یوں دیکھ کے کہتی، تمہیں کیا ہوا ہے؟
تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ ایسے رنگ پیلا کیوں پڑ گیا؟ یہ آنکھیں ابل کیوں ہیں؟ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ اب وہ کیا بتاتا کہ 6 بچے بھی پیدا کر کے آ گئی ہیں؟ یہ تو نہیں بتا سکتا تھا نا. لیکن جب دیکھا نا اس نے کہ ویسے کے ویسے سارے حالات ہیں، ویسے کے ویسے سارے منظر ہیں، نہ میری بیوی بھی اسی جگہ پہ بیٹھی ہے، نہ اس نے جگہ چھوڑی ہے، نہ مچھلی بدلی ہے، نہ حالات بدلے ہیں، ہر چیز ویسے کی ویسی ہے. اس نے پانی کا مٹکا وہیں پہ پھینکا، پھینک کے اب تیز قدموں کے ساتھ اب گیا ہے مسجد پہ. کون ہے جو علی سے محبت کرتا ہو پھر جملہ سمجھ کے سن کے ضائع کر دے، پھر تیز تیز قدموں کے ساتھ دوڑتا ہوا پہنچا ہے جو مسجد میں. سنو اور سمجھو، پتہ ہے منظر کیا ہے؟ پھر علی وہی کہہ رہے ہیں، کنڈی ہل رہی تھی. مہربانی یار، مہربانی. علی سننے بیٹھے ہو؟ علی سننے بیٹھے ہو نا؟ اشارہ کروں؟ علی سننے بیٹھے ہو تو اشارہ سننا، اس سے زیادہ بھجن لطف آئے گا. جب علی شہنشاہ اسی لفظ کو دہرا رہے تھے نا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر میں گرمی باقی تھی، پھر علی شہنشاہ نے دہرا کے عین اللہ مزاج سے اس کی طرف دیکھا. میں نے پہلے کہا ہے اگر علی سن رہے ہو تو ذرا سن کو دیکھو، پھر دیکھو معراج کا مزہ کتنا آتا ہے. عین اللہ مزاج سے علی شہنشاہ نے اسے دیکھا، سزا لمبی چوڑی بھگت کے آیا تھا. جب دیکھا جو علی شہنشاہ نے، وہیں سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، مولا کوئی مانے نہ مانے میں مان گیا. مہربانی یار، مہربانی. کوئی مانے نہ مانے میں مان گیا. کون سمجھے گا اللہ کون ہے، علی کیا ہے؟ کون سمجھے گا؟ ایک لفظ آخری فضائل کا، شاباش مل گئی تو آسان ہوگا کیونکہ بڑا خوبصورت آپ نے سن لیا. نہ بھی ملے گی تو اپنی معرفت کو بلند کر لینا. علی اور اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو کہ اللہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہم اللہ کو مل لیں. ہر بندے کی خواہش ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اور کسی سے مدد نہ مانگو، صرف اللہ سے مانگو، ان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ ہم اللہ کو مل لیں. وہ ان کو دیکھ کے میں نے بھی کوشش کی کہ میں بھی اللہ کو مل لوں، مجھے بھی اللہ مل جائے. ان کا مجھے نہیں پتا، مجھے مل گیا. دلیل میں دینے جا رہا، توجہ فرمائیے گا. میں نے کہا کہ ساری دنیا جو چاہتی ہے کہ ہمیں اللہ مل جائے تو پھر اللہ تو وہی بتائیں گے نا کہ اللہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، جن کو اللہ نے بھیجا ہے اس دنیا میں. توجہ ہے؟ نبی بتا سکتے ہیں نا کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں رہتا ہے. میں نے کوشش کی، عالم تخیل میں سفر کیا کہ پتہ کر لوں اللہ کون ہے، اللہ کیسا دکھتا ہے. میرا بھی دل ہے کہ وہ رنگ برنگا کرتا جو پہنا ہوگا اللہ نے، جو یہ ہمارے بھائی اہل سنت کہتے ہیں قیامت والے دن اللہ نے بڑا خوبصورت پھولوں والا کرتا پہنا ہوگا، پھر وہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا. ہم نہیں کہتے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے. لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ اگر تمہارا یہ یقین ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا تو پھر جو کرسی پہ بیٹھا نظر آئے اسے اللہ مان لینا. ہاں مہربانی یار. یا علی یا علی.
بدی کھلوتی کیا کہنے یار تمہارے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سلامت رہو، نبیوں کے سلطان کی حدیث پڑھ رہا ہے، چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون۔ نیاز حسین نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے، جب بھی مومن اور منافق میں فرق دیکھنا ہو تو میرے بھائی علی کا ذکر کرنا، پتہ چل جائے گا حلالی کون ہے، حرامی کون ہے۔ یہی ہے نا، یہی مصرع اس نے پڑھا ہے، تو پھر میں بھی 4 مصرے پڑھ دوں۔ ذکر حیدر، توجہ 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 توجہ، پہلا مصرع اتنا قیمتی ہے کہ دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو بیان دیتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے بھائی، آج تو حق ادا ہو رہا ہے نا، مل کے جواب دینا بھائی، ہر حلالی۔ سلامت رہیں، بہت مہربانی، بہت خوبصورت سن لیا۔ علی کی عزت کی قسم ہے، جیسا آج آپ سن رہے ہیں دل کر رہا ہے جب تک زندہ رہوں، جب یہاں پہ آواز پڑے تب آتا رہوں۔ نیاز حسین مصرے سنیے گا۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو بیان دیتا ہے، ذکر حیدر سبھی چہروں کو بیان دیتا ہے۔ میں دوسرا مصرع کہنے سے پہلے چہرے دیکھنے لگا ہوں۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو بیان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھوا دیتا ہے۔ ہاتھ ادھر رکھ تو جملے مکمل سننا، رک 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 رک، نعرہ نہ لگا، پورے مصرے سن۔ ذکر حیدر سبھی چہروں کو بیان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھوا دیتا ہے، اور اپنے لب ذکر علی میں ہلاتے رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تو وہ ذکر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ عکس اللہ پڑھ رہا ہوں، عکس علی پڑھ دوں، یہاں پہ ختم کروں گا چونکہ مجھے حکم ہے کہ آج عکس علی پڑھنا ہے۔ عکس اللہ آپ نے سن لیا، عکس علی سننا۔ یوں حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ عباس ہیں، سارے فضائل کی مجلس ایک ہے، یہ مصرے ایک ہیں۔ یوں ہاتھوں پہ عباس، جو ہم سے کہیں زیادہ بہتر مقتل کو جانتے ہیں۔ لکھا بھرا پڑا ہے کہ حسین بادشاہ کے ساتھیوں میں سب سے لمبا قد ہے عباس کا۔ میں عزاداروں کو تیار کر رہا ہوں کہ ہائے نکل جائے، چونکہ آج میں اس کا مصائب پڑھ رہا ہوں جس پہ علی کی بیٹیوں کو ناز تھا۔ بڑی پڑھی ہیں کتابیں کہ حسین ابن علی کے ساتھیوں میں سب سے لمبا قد عباس کا ہے۔ کون ہے جو ابھی ماتم نہ کرے؟ یہ لکھا ہے سب سے لمبا قد عباس کا ہے، سب سے چھوٹی قبر عباس کی ہے۔ اجرکم اللہ یا سیدہ، سیدہ میری مدد فرمانا۔ اب الفضل العباس کی ڈیوٹی ہے آج، اللہ کرے ہر آزادار آج ماتم کر سکے۔ سب سے چھوٹی قبر تاریخ میں گزرا ہے، ایک علامہ مہدی تھے، حسین بادشاہ کی زری پہ وہ محرم کی مجلسیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن سوئے ہوئے خواب میں کہ اس کی خواب میں علموں والے عباس تشریف لائے، آواز دے کے کہا مہدی
میری قبر کے نزدیک پانی آ گیا ہے، ہو سکے تو اس پانی کو میری قبر سے دور کر دے۔ تو تو جانتا ہے کہ جب سے میری سکینہ پیاسی گئی ہے تب سے مجھے پانی اچھا نہیں لگتا۔ یہ خواب دیکھنی تھی کہ فوراً علامہ مہدی اٹھا، فجر کی نماز سے پہلے اس نے جا کے 4 مزدوروں کے دروازے پہ دستک دی، اٹھو آج ضروری کام ہے۔ چاروں کے چاروں مزدوروں کو ساتھ لیا، جو ماتم کرنا چاہتا ہے وہ سینے پہ ہاتھ مار تو میں جملہ کہوں۔ ان چاروں مزدوروں کو ساتھ لے کے علامہ مہدی وہاں آ گیا جہاں پہ علموں والے عباس کی قبر تھی۔ وہاں جو پہنچے تو چاروں کے چاروں مزدور اپنے منہ پہ یوں ماتم کرنے لگے۔ جب منہ پہ ہاتھ مارے نا انہوں نے ماتم کرتے ہوئے، تو علامہ مہدی ایک ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے میں تو تجھے اس لیے لے کے آیا ہوں کہ پانی قبر سے دور کر، تو ماتم کر رہا ہے۔ آواز دے کے کہتے ماتم نہ کرے تو کیا کرے، آپ سے آج تک یہی پڑا ہے، سب سے لمبا قد ہے عباس کا۔ آج دیکھ رہے ہیں یہ کتاب جتنی قبر عباس کی ہے۔ عزادارو یہ کہنا تھا، علامہ مہدی رو کے کہتا ہے جتنا حسین کو ملنا تھا اتنا ہی دفن کرنا تھا۔ اجرکم اللہ یا سیدہ، سینے پہ ہاتھ مار ماتمی عزادار بیٹھا ہے، بس ایک دن کا مہمان ہے زہرا کا لال، یہ 1-2 دن نہیں رو گے تو کب رو گے؟ یہ رونا ہماری نجات ہے، شفاعت ہے۔ جتنا حسین کو ملنا تھا اتنا ہی دفن کرنا تھا۔ 10 محرم کا دن حسین بادشاہ کھڑے ہیں کہ منظر کیا دیکھا، جناب فضل تشریف لے کے آئے۔ بابا اماں بلا رہی ہیں، ذرا خیمے میں تشریف لے آئے۔ علموں والے عباس خیمے میں گئے، منظر کیا ہے میری طرف دیکھنا۔ بی بی نے سارا سامان باندھا ہوا ہے۔ مولا سامان بندھا ہوا دیکھ کے کہتے ہیں کہاں جا رہی ہو؟ مدینے جا رہی ہو؟ فرمایا ہاں مدینے جا رہی ہوں۔ آقا زادیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہو؟ فرمایا ہاں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ کیا بات ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہی ہو؟ فرمایا مجھے سکینہ کے سوال نہیں رکنے دیتے۔ کون وہ بندہ ہے جو ماتم نہ کرے، ہائے نہ کرے؟ عزادار بیٹھے ہو، اللہ کرے ہر بندے کو ہائے کی کم از کم سیدہ خیرات دیں اگر سمجھ میں آئے گی بات تو۔ مجھے سکینہ کے سوال نہیں رکنے دیتے، بار بار خیمے میں آ کے کہتی ہے ایک بار چچا سے کہنا 2 گھونٹ پانی کے لے آئے، میرا اصغر پیاسا ہے، 2 گھونٹ پانی کے لے آئے، میرا اصغر پی لے، ہم میں سے کوئی پانی نہیں پیے گا، میرا اصغر 6 مہینے کا ہے۔ سوال نہیں رکنے دیتے۔ یہ بات کر رہی ہیں جناب لبابہ اور علموں والے عباس آپس میں کہ منظر کیا ہے۔ پھر بی بی تشریف لے کے آئی ہیں۔ جناب سکینہ نے اب اپنے چچا کا دامن ہلایا، چچا میری طرف دیکھو کہ سیدہ آسموں کی خیرات دیں گی، دیکھنا کہ کس شان سے یہ وفا کے پروردگار کا علم لگا ہوا ہے۔ وفا سمجھنا، یوں دامن ہلا، دیکھا کون؟ جناب سکینہ 4 سال کی ہیں، فوراً عباس جھکے، عباس جھک گئے۔ بی بی آپ، آقا زادی آپ، مجھ نوکر کو بلا لیتی۔ فرمایا چچا بڑی دیر سے آ رہی ہوں، میرا اصغر پیاسا ہے، 2 گھونٹ پانی چاہتی ہوں۔ فرمایا آپ کے بابا اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا میں لے کے دیتی ہوں۔ یہ واحد کربلا کا شہید ہے علموں والا عباس، جسے حسین کی 4 سال کی سکینہ نے تیار کیا۔ کہا میں لے کے چلتی ہوں، آپ کو اجازت ملے گی۔ عباس کا ہاتھ پکڑا، علموں والے عباس کو لے آئی وہاں پہ جہاں حسین ابن علی کھڑے تھے۔ یوں حسین بادشاہ نے سر سے لے کے پاؤں تک عباس کو دیکھا۔ عباس کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا پانی لینے کے لیے۔ عباس تو میری ساری فوج کا سالار ہے۔ فرمایا وہ فوج کدھر ہے؟
جس کا میں سب کچھ ہوں۔ فرمایا کہاں جانا چاہتا ہے؟ لڑنا چاہتا ہے، جنگ کرنا چاہتا ہے؟ مولا آپ نے اجازت ہی نہیں دی۔ اگر آپ نے اجازت دے دی ہوتی تو میں بتاتا کہ علی اکبر کیا ہے۔ میں دیکھتا یہ علی اکبر کے سینے میں برشی مارتے کیسے ہیں، میں دیکھتا یہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوتے کیسے۔ مولا جب آپ نے اس وقت اجازت نہیں دی، اب میں کیا اجازت لوں گا؟ کیا لڑنا ہے مجھے؟ فرمایا پھر کیا کرنے جا رہے ہو؟ فرمایا پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب کہا نا پانی لینے کے جا رہا ہوں تو حسین بادشاہ کہتے ہیں پانی لینے ایسے جاتے ہیں؟ مولا کیسے جاؤں؟ فرمایا یہ اپنی جو زیرہ پہنی ہے نا اسے اتار دے۔ ماتمی بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، جملہ کہوں گا تو گھر جا کے بھی رو گے۔ کہا یہ جو زیرہ پہنی ہے یہ اتار دے۔ مولا کا حکم تھا، لمحہ نہیں لگایا، زیرہ اتار دی۔ فرمایا یہ جو تیرے ہاتھ میں نیزہ ہے یہ رکھ دے۔ نیزہ بھی رکھ دیا۔ اب نا حسین ابن علی دوسری طرف اپنا چہرہ کر کے کہتے عباس ہو سکے تو یہ تلوار بھی یہیں پہ رکھ دے۔ عزادارو یہ کہنا تھا کہ ہو سکے تو یہ تلوار بھی یہی رکھ دے گے۔ آپ روئے نہیں، ہائے نہیں کی، لیکن علی کی عزت کی قسم ہے تلوار کا نام آیا۔ علی کی بیٹی ایسے آئی جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے۔ علی کی بیٹی ایسی آئی جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے۔ آ کے آواز دے کے کہا حسین بیغانی ماں کا بیٹا سمجھ کے ایسے کر رہے۔ اجرکم اللہ یا سیدہ، یا حسین سینے پہ ہاتھ مار، بیغانی ماں کا بیٹا سمجھ کے ایسے کر رہا ہے۔ عزادارو بتاؤں کیسے حسین ابن علی نے جواب دیا ہے۔ رو کے حسین کہتے ہیں عباس وہ نیزہ بھی ہاتھ میں پکڑ لے، زرہ بھی پہن لے، تلوار میں ہاتھ میں رکھ لے، جا پانی لے آ، لیکن یاد رکھنا جتنا آج تو ان کو مارے گا نا اتنا یہ شام کے بازار میں زینب کو ماریں۔ اجرکم اللہ یا سید، جتنا آج سے مارے گا ان کو اتنا یہ شام کے بازار میں علی کی بیٹیوں کو ماریں گے۔ عزادارو یہ کہنا تھا، علم والے عباس نے نیزہ بھی رکھ دیا، زرہ بھی اتار دی، تلوار بھی نیام میں ڈال دی۔ اب گھوڑے پہ بیٹھ گئے ہیں میرے مولا عباس، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں میدان کی طرف جانے کے لیے۔ علی کی علی بیٹی نے آواز دے کے کہا اماں فضا ایک بار عباس کو کہو اسی طرح گھوڑے میں بیٹھا ہوا میرے خیمے کے اندر آئے، میں بھی تو دیکھوں کہ جب میرا بابا علی گھوڑے پہ بیٹھتا تھا لگتا کیسا تھا، کیسا دکھائی دیتا تھا میرا بابا علی۔ عزادارو علم والے عباس حکم آق آزادی کا سن کے آئے ہیں خیمے کے اندر، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں ہیں بند، آنکھیں کھولی نہیں ہوئی۔ بی بی نے عباس کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال لیا اور ہاتھ ڈال کے کہا عباس آنکھیں کھول، عباس آنکھیں کھول۔ فرمایا آقا زادی میری جرت نہیں میں آپ کے سامنے اپنی آنکھیں کھولوں۔ یہ کہنا تھا، علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی عباس میرا حکم ہے۔ اب کون سا وہ ماتمی ہے جو ماتمی بھی ہو پھر ہائے نہ کرے؟ حکم کا نام آیا، علم والے عباس نے کھولی جو آنکھیں، منظر کیا ہے؟ 64 سید زادیاں ہیں، سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ یا سیدہ، ماتم کر سینے پہ ہاتھ مار تو میں جملہ کہوں 64 سید زادیاں سروں پہ چادریں نہیں ہے۔ علموں والا عباس گھوڑے سے زمین پہ گر گئے۔ فرمایا میری زندگی میں آقا زادی اتنا ظلم نہ کرے۔ بی بی رو کے کہتی ہے عباس تیرے بعد ہماری چادریں نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ یا سیدہ، واپس گھوڑے پہ بیٹھا ہے عباس۔ حسین بادشاہ سے اجازت لی ہے، اجازت لے کے علم والے عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے کے گئے ہیں دریا کی طرف، نہر فرات کی طرف گھوڑا جا رہا ہے۔ یہ ذہن میں رہے نہ ہاتھ میں نیزہ ہے، نہ ہاتھ میں تلوار ہے، نہ بدن پہ زرہ ہے، ہاتھ میں صرف ہے تو ایک مشکیزہ جس میں پانی لے کے آنا ہے عباس نے۔ عباس مولا جا رہے ہیں، گھوڑا جا رہا ہے۔ اب حسین کی حالت کیا ہے؟ حسین نے اپنی سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر لیا اور آواز دے کے کہا میں دیکھ نہیں سکتا کہ عباس کدھر جا رہا ہے، تو مجھے دیکھ کے بتاتی رہنا
کہ عباس میرا پانی لے کے کب واپس آئے گا؟ عزادارو سکینہ ہاتھوں پہ ہے، بی بی آواز دے کے کہتی ہے بابا میرا چچا عباس گھوڑے کو دوڑاتا دوڑاتا نہر کے قریب آ گیا ہے۔ بابا پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے بابا کی شکل کو دیکھتے ہیں، چہرہ نظر آتا ہے، یزیدی راستہ دے دیتے ہیں، آوازیں آ رہی ہے پیچھے ہٹ جاؤ، سامنے سے علی آ رہا ہے۔ لوگ راستہ دیتے جا رہے ہیں، بابا میرا چچا عباس نہر کے قریب پہنچ گیا ہے، میرے چچا عباس نے پانی بھر لیا ہے، میرا چچا عباس گھوڑے پہ سوار ہو گیا ہے۔ عزادارو یہ کہا کہ بی بی نے ایک دم ماتم کیا، ماتم کر کے آواز دے کے کہا بابا میرے چچا کا ایک ہاتھ کٹ گیا ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا کہ حسین بادشاہ کا بدن کانپ گیا۔ کون ماتمی ہے جو ماتم کرنا چاہتا ہے اب ماتم نہ کرے؟ عزادارو یہ آواز سننی تھی کہ عباس کے ہاتھ کٹ گئے ہیں۔ علی کی عزت کی قسم ہے، حسین کے خیمے میں 60 چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کے پانی کے لیے کھڑے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا عباس کا ہاتھ کٹ گیا ہے، پیالے زمین پہ رہ گئے، روح پرواز کر گئے۔ کون وہ ماتمی ہے جو ماتم نہیں کر رہا؟ عزادار حسینے پہ ہاتھ مار، علم والے عباس کا ماتم کر۔ بچوں کے ہاتھوں میں پیالے، روحیں کر گئی ہے پرواز۔ اب ماتمی بیٹھے ہو تو اگلا جملہ سن لو۔ جب عباس نے دیکھا نا کہ یہ ہاتھ جس میں مشکیزہ تھا وہ کٹ گیا ہے، اب ایسا نہ ہو کہ بازو بھی گر جائے، مشکیزہ بھی گر جائے، اس وقت عباس نے فوراً دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا۔ عزادارو ادھر دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑنا تھا کہ ایک حرام زادے نے آ کے عباس کے دوسرے بازو پہ تلوار ماری، ادھر تلوار کا لگنا تھا، دونوں بازو قلم ہو گئے۔ عباس نے اسی طرح مشکیزہ سنبھال لیا۔ عزادارو یہ ایک بندہ آواز دے کے کہتا کچھ بھی ہو جائے اب خیمے کے اندر پانی نہ جائے۔ ایک حرام زادے نے ایک نشانہ مشکیزے کو مارا، دوسرا نشانہ عباس کی آنکھ کو مارا۔ عزادارو ادھر آنکھ کو لگنا تھا، بغیر بازووں کے عباس زین سے زمین پہ آ گیا۔ عزادارو ادھر زین سے زمین پہ آنا تھا، ادھر حسین ابن علی کہتے ہیں میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی اور میں مر گیا۔